کبھی کسی کے بارے میں سخت کلمہ استعمال نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اور انس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور خدمت میں دن رات بسر کیے۔ چھوٹا سا تھا، خدمت میں کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، غلطیاں بھی ہو جاتی تھی، لغزشیں بھی ہو جاتی تھیں، خطائیں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن اس 10 سال کے طویل عرصہ میں کبھی میں نے نبی کی زبان اقدس سے اف تک نہیں سنا۔ جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، پیارا بیٹا کہہ کے خطاب کیا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پتہ مجھے حضور کے تبسم سے چلا۔ حضور مسکراتے اور میں سمجھ جاتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اتنا صاحب اخلاق عالیہ اور پیکر محبت و مودت نبی، اتنا کہ یہ تو انس تھے، اپنے تھے، ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کی جوانی سے اپنے مستقبل کے سنوارنے کی امیدیں نہیں باندھوں گی۔ اگر رب نے مجھ کو بیٹا عطا کیا تو میری یہ منت نہیں ہے کہ میں اسے پالوں گی، پوسوں گی، پرورش کروں گی، اسے دوں گی، پروان چڑھاؤں گی تاکہ وہ بڑا ہو کے میری خدمت کرے، میرے لیے روٹی کمائے، میرے بڑھاپے کا سرمایہ بنے، بلکہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا اور میں نے اسے پرورش دی، وہ خدمت کے قابل ہوا، تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر، یار غار، آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق
چپ رہو، کچھ نہ کہو. جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں، فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے. میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے. وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے. ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، حد نظر تک پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں. ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے، جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے، کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے. اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں. وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں. اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا. ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا. ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن
میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام سے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں یہاں موجود نہیں تھا. یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں. تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق سیرت النبی کے نام پر کانفرنسیں کروانے والا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں ہاکی ٹیم کا اعلان ہوا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، بند ہو گئی. آج سیرت النبی کے ایام میں ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بیٹیوں پر مشتمل ہاکی ٹیم کو میچ کھلوائے جاتے اور بے حیا وزیروں سے ان کے مسافے کروائے جاتے، اور ان کی تصویریں یہ بے حیا اخبارات اپنے اخبار کے صفحات پہ چھاپتے، اور تب بھی اسلام اسلام کے زندہ باد کے نعرے لگتے، اور بے وقوف ملا پھر اس حکومت کے قصیدے پڑھتے، زمن گو صوفیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، بلے تعویل شاہ در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے محمد کی سنت کے پرچم کو تھامنے والوں کے خلاف گز گز لمبی زبانیں، اور محمد کی سیرت اور محمد کے لائے ہوئے قرآن کا مذاق اڑانے والے صدر اور اس کے دورے حکومت میں اس کے وزیروں کے اہتمام، یہ منعقد ہونے والے میچ، ان پر زبانوں کو تالے لگانے والے ملا. سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے، تم اکثریت میں ہو تب ہو، اقلیت میں ہو تب ہو، سواد اعظم ہو تب ہو، سواد عقل ہو تب ہو، اہل حدیث کا بچہ کٹ جائے گا، محمد کی سنت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. آج ہمارے خلاف تب بات کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا تھا جنگ فورم میں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، ہم نہ ہوں گے. سن لو،
یہاں بعض لوگ گرو نانک کا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. ٹی وی کے فنکار جن کو ٹی وی نے ملا بنایا ہے، اخباروں نے جن کو مولوی بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تمہاری نماز شیعہ کے پیچھے بھی جائے، تمہاری نماز قبر پرست کے پیچھے بھی جائے. اور بعض لوگ یہ نعرے بلند کرتے ہیں ایک امام ایسا ہونا چاہیے. یہ امام زمان گولیاں بیچتے بیچتے ملا بننے والے، حکومتوں کی مصلحتوں پر، اقتدار والوں کی مصلحتوں پر ملا قرار دیے جانے والے. سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے جو رسول کی سنت کی پاسداری کے سلسلے میں کعبے کے امام کے پیچھے اور رسول کے مصلی کے وارث امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حکومت کا قانون بھی آ جائے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کرتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو؟ سن لو، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، نہ بزدل ماں کا بیٹا ہوں نہ بزدل ہوں. سن لو، اگر یہ بات ضیاء الحق کہے کعبے کے رب کی قسم میں اس کی صدارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا ملا یہ 2 رکعت کے امام کچی روٹی اور پکی روٹی پڑے ہوئے؟ اور مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے کام شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ان کو مبارک ہو. جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو، تمہیں بغیر کی کرامت. ہم دنیا میں اسی لیے بدنام ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے قیامت کے دن یہی سرٹیفکیٹ بدنامی کا ہماری نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. کہیں گے خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، خونے نہ کردائیں کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں. کوئی گناہ نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ہم کو کہو کہ امام کائنات کی امامت کے ماننے سے دستکش ہو جائیں، اس کو چھوڑ کر روسیاہوں کو اپنا امام مان لیں، اس کے رخ زیبا سے اپنی نگاہ ہٹا لیں اور اس کے چہرے کو دیکھ لیں کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کو رات کی روٹی بھی میسر نہیں آتی ہے، جمعراتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے، مردوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے ہم سے نہیں ہوتا. جا اور ظفر SM ظفر یہ نیا مفتی پیدا ہوا ہے، کیا کہیں، یہ کچھ دوست ہیں داور حشر، میرا نام اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ظفر بھی بولا ہے اسلام کے موضوع. یاری نہ ہوتی تو میں اس کو بتلاتا کہ جو بدبخت پیر پگاڑا کو اپنا پیر مانتا ہے اس کی بدبختی میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو جواریے کو اپنا پیر مانے وہ ہم کو فتویٰ دے تمہاری نماز جواریے کے پیچھے بھی شرابی کے پیچھے بھی تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں کیونکہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے جس کے بارے میں خلیل نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، نہ نیاز اس کے سوا کسی کے لیے نہ نظر کسی کے لیے. تمہارا جینا بھی پیر کے لیے، مرنا بھی پیر کے لیے. اللہ تمہیں قبر بھی اسی کی نصیب کر دے تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو. اس کے لیے اسپیشل عذاب کے فرشتے رکھے گئے ہیں. ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بڑی، اور وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں، جن کو عید کی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی ہے کبھی.
दुल्ताना भी बोला है, सारे मुल्क को दो लख्त करवाने वाला। कहता है बड़ा अफसोस हुआ है, सुन्नी शियों के पीछे नहीं पड़ते, शिया सुन्नियों के पीछे नहीं पड़ते, जब ये होगा मैं भी पढ़ लूंगा। तू ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि आती तो तुझको है नहीं, पढ़ना क्या है तूने। हमारे अल्लाह बख्शे एक बड़े प्यारे दोस्त हुआ करते थे, नाम नहीं लेता, कुछ समझ जाएंगे। बहुत मेरे साथ उनका बड़ा ताल्लुक था। पिछले दिनों उनकी याद में जलसा भी मुनक्किद हुआ। हर साल मैं आता था, लेकिन मैं इस दफा नहीं था। एक दफा की बात है, हम नवाबजादा नसरुल्लाह खान के पास बैठे हुए थे। वहां एक बड़े आदमी का जिक्र आ गया। हमारे दोस्त बहुत बेबाक आदमी थे, उन्होंने नाओ देखा ताओ देखा, 4-6 सुना दी। तो ऐसी की तैसी ये बड़ा बना फिरता है, क्या है। दूसरे दिन किसी काम के लिए उन्हें उनके पास जाने का इत्तेफाक हो गया। असर की नमाज का वक्त था, वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हमारे दोस्त भी पीछे खड़े हो गए। दूसरे दिन शाम को नवाबजादा साहब के पास ही मजलिस जमी, तो एक आदमी ने कहा, देखो जी नवाब साहब, ये कल ये कह रहे थे, आज उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। क्या लगा, क्यों झूठ बोल रहे, मैनू वुजू कर दिया वेख्या सही। इस तरह की नमाजें, मैंने तो नमाज बेवुजू, तुम्हारा क्या है, तुम तो बेवुजू भी पढ़ते रहो, तुम्हारी बावुजू भी नहीं होनी, बेवुजू भी नहीं होनी, जिसके पीछे जी चाहे पढ़ा लो, तुम्हारा क्या है। मसले की बात करो, मसले की, और बेशर्मी की बात है। मैंने वहां कहा था, सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि अहले हदीस हर मसले में बहुत रवादार वाक़े हुए हैं। हर मसले में रवादार, इत्तिफाक के हामी, इत्तिहाद के दाई। आज इस स्टेज से भी कहता हूं कि हमसे बड़ा इत्तिफाक और इत्तिहाद का दाई कोई नहीं है। हम इत्तिहाद के दाई हैं। यह भी बतलाता हूं किस तरह। हम सबसे बड़े इत्तिहाद के दाई हैं। हमको गाली दे लो तब भी इत्तिहाद करने के लिए तैयार, हमको बुरा कह लो तब भी इत्तिहाद करने के लिए तैयार, हमसे लड़ लो तब भी इत्तिहाद। लेकिन हमारे आका की सुन्नत की तौहीन कर दो, काबे के रब की कसम, जान देना गवारा है, हाथ मिलाना गवारा नहीं है। तो बात है, मैंने वहां कहा था, बदयांती से नहीं छापा। मैंने कहा था, जो लोग काबे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उनके पीछे हमारी नमाज। तुम कहो उनके पीछे हो जाती है, हम अभी तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार। हमारा क्या है, हम तुम्हारे पीछे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम कहो कि काबे के मदीने के, फिर कहते क्या है, फतवा छपा कि जिसने मदीने के इमाम के पीछे नमाज अदा की उसका निकाह टूट गया। एक औरत ने मुझको टेलीफोन किया, उसने कहा, लामा साहब नमाज मेरे खामन ने पढ़ी है, निकाह मेरा टूट गया है, इसमें जुर्म मेरा क्या है। मैं नहीं समझी बात। नमाज तो मेरे खामन ने पढ़ी, निकाह मौलवी ने मेरा तोड़ दिया है, मेरा क्या कसूर है। मैंने कहा, न तेरे खामन का कसूर है, न तेरा कसूर है, कसूर इस बदबख्त मौलवी का है। उसने कहा, कई घरों से हमें निकाह का बुलावा नहीं आया, चलो इसी बहाने तजदीद निकाह की फीस तो मिल जाएगी। ये तो वो लोग हैं। हमारे सियालकोट की बात है, मौलवी सुलेमान साहब, मैं खुदा की कसम खाता हूं, मिर्जा साहब सुन रहे हैं, मैं अल्लाह की कसम अपना जाती वाकया बयान करती हूं। हमारे मोहल्ले के पास एक